میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں. اگر آج کوئی بندہ میرے مالدار ہونے کے رازوں کو پکڑ لینا، یہ اگر پھر دنیا ہنسنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو تو صحیح. دیکھو بات سنو، اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں تھیلی بیکار ہو گئی، اب تھیلوں پہ کام آ گیا ہے. میں نے 2.5% کا ایک پیکج بتایا تھا سال پہلے. آج بھی کتنے بے شمار لوگ ہیں جو 2.5% نکال رہے ہیں اپنی تنخواہ میں سے، یا اپنی روز کی آمدنی میں سے، یا اپنی سالانہ آمدنی میں سے، اور وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ ہدیے کی نیت کر کے، تاکہ اگر کسی کو دیں تو شرعاً جائز ہو. 2.5% اس کے میں نے بڑے تجربے دیکھے ہیں، اس کا میں نے بہت ریزلٹ دیکھا ہے، بہت کمال دیکھا ہے، بہت تجربے، بہت ریزلٹ اور بہت کمال. اس 2.5% اپنے مال میں سے 2.5%، اپنی آمدنی میں سے 2.5%، جس نے بھی نکالا ہے نا، اس کا رزق بڑھتا گیا. ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ مجھے ایک جگہ کی ضرورت تھی، اور وہ جگہ تھی 19 کروڑ کی. میں نے 19 کروڑ کا 2.5% پہلے نکال دی. ضرورت تھی، مل نہیں رہی تھی، سودا بھی نہیں ہوا تھا، بس ایسی پتا تھا. میں نے نکال کے ایک طرف رکھ دیا. اللہ سے عرض کیا، اللہ 2.5% نکال دیا آپ کو دے. عجیب بات، اللہ سے سودا کیے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، اور کوئی ہے جو ہمارے ساتھ تجارت کرے اور ہم تجارت کے سچے اور کھرے ہیں. کیوں؟ جو میرا رب خیانت کو ناپسند کرتا ہے، وہ خود خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے رکھ لیے پیسے اٹھا کے، وہ مفلسین کے لیے، اور ایسے مفلس جو سوال نہ کرتے ہیں. خیال کرنا، چوراہوں پہ کھڑے ہونے والے، گھر مانگنے والے، سوال کرنے والے، ان میں 99 اور 100% وہ ہوتے ہیں جن کے بڑے طاقتور بینک بیلنس ہوتے ہیں. یا اللہ میں نے یہ نکال دیا، آپ دے دے. اب جھولی بچھا کے بیٹھ گیا، دے آپ اپنے خزانے غیب سے. نہ میں سونی نہ دولت پلے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس تو ہی ہے، تو ہی تو. اور وہ کہنے لگے مجھے ملا وہ، اور حیرت انگیز طور پہ ملا. 2.5% اپنے مال میں سے. آپ کے پاس تھوڑا مال ہے، کیا حرج ہے؟ زیادہ مال ہے، کیا حرج ہے؟ 2.5%. اگر پھر دنیا حسنتا چاہتے ہیں، میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں. اگر آج کوئی بندہ میرے مالدار ہونے کے رازوں کو پکڑ لینا، یہ اگر پھر دنیا ہنسنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو تو صحیح. دیکھو بات سنو، اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں تھیلی بیکار ہو گئی، اب تھیلوں پہ کام آ گیا ہے. تھیلی، اب تھیلے، بڑے بیگ. اگر جیب بھرنی ہے نا، تو اس جیب سے نکال کے اس کریم کے خزانے میں دو جو لوٹانا اچھی طرح جان. یاد رکھ، جو لوٹانا اچھی طرح جان. 2.5% نکالا ہے. آپ کی آمدنی کم سے کم جتنی بھی ہے اس کا 2.5% نکالیں.
مجھے کئی لوگوں نے کہا 2.5% سے ہم نے جب دیکھا اللہ نے اتنا زیادہ دیا 5% نکالنا شروع کیا، 5% سے اللہ نے اور بڑھایا، پھر 10% نکالنا شروع کیا۔ مجھے کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیا، آگے بڑھایا، اچھا اتنا دیا تو اتنا ملا، اتنا دیا تو اتنا ملا۔ یہ فی دنیا حسنتوں کے میں گر بتا رہا ہوں، یہ فی دنیا حسنتوں کے میں سیڑھیاں بتا رہا ہوں، یہ فی دنیا حسنتوں کے فیض بتا رہا ہوں کہ آپ ترقیاں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں۔ یاد رکھیے گا میرا رب بڑا قدردان ہے، اور جو بندہ کر کے دے اور رب نہ لوٹائے یہ ممکن ہی نہیں۔ جیسی کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، محشر بھی ہے، مر کے دیکھ۔ 2.5% کا بڑا ریزلٹ ہے۔ کسی کو ملا 2.5% کا ریزلٹ؟ کیا ملا؟ کہنے لگے میرے والد اپنے ہر کام میں 2.5% نکالتے ہیں، آج تک کمی نہیں ہوئی۔ اور کہتے ہیں ایک لفظ کہا خیر و برکت ہوئی، دوسرا لفظ کہا جیب بھری رہتی ہے، تیسرا لفظ کہا لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، کبھی مجھے نہ دینا 2.5%، اور کبھی کپڑا جو سڑکوں پہ کپڑے لگا دے، جو اشتہار لگا دے، کبھی نہ دینا، غلطی نہ کرنا۔ 2.5% تول کے نکالنا اور دینا بھی تول کے۔ اور کن کو دینا ہے؟ رشتہ داروں کو۔ کون سے رشتہ دار؟ جو غریب ہیں، چاہے وہ دشمن ہوں، فاسد ہوں۔ انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے برا بھلا کہا، انہوں نے میری نسلوں کو ذلیل کیا، انہوں نے میرے باپ دادا کو خوار کیا، پر آج غریب ہیں، آج ضرورت مند ہیں، چپکے سے احتیاط سے انہیں دو۔ کیوں؟ قرآن نے دینے کے جو درجے بتائے ہیں وہ ہے مبذل قربا پہلا درجہ، والیتاما دوسرا درجہ، والمساکین تیسرا درجہ، اور چوتھا درجہ ہے مسافر پردیسی وابن السبیل۔ یہ پہلا درجہ کون سا؟ رشتہ دار۔ صلہ رحمی کر لینا۔ صلہ رحمی میں اللہ عمر بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے، لمبی عمر دے گا۔ صلہ رحمی میں مال زیادہ دے گا۔ صلہ رحمی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صلہ رحمی میں صحت ملتی ہے۔ صلہ رحمی میں آفتیں ٹلتی ہیں، اور صلہ رحمی میں بلیات ختم ہو جاتی ہیں، اور صلہ رحمی میں راہیں کھلتی ہیں۔ صلہ رحمی جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر۔ اولین اور آخرین کے یہ اعلیٰ اخلاق ہیں۔ ظلم یہ ہے، زیادتی یہ ہے، آج کا پیر یہ نہیں بتاتا، بہت اللہ کلی سب کی بات نہیں کر رہا، پیر نہیں بتاتا۔ اور کس کو 2.5% کا کیا ہوا؟ بیٹھ جائیں۔ موٹر سائیکل لینا تھا، اس کا لے لیا، پھر پائیدان لگایا تو اس کے 2.5% نہیں دیا، پھر پائیدان نے بڑا تنگ کیا۔ جی 5% کا کہنے لگے میں نے پروگرام بنایا تھا، غیب سے مکان مل گیا لاجواب۔ جی کہنے لگے میں نے موبائل لیا، اس کا 2.5% دیا، 3 سال استعمال کیا، پھر بیچ دیا، جبکہ گھر والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ جی ہائے ہائے عجب بات کہی ہے۔ کہتے بیماریوں سے بچت رہتی ہے۔ زندگی میں
آج جو 50 60 70 80 سال کے اگر بیٹھے ہیں، ان سے ایک سوال کرو، اتنے ڈاکٹر، اتنے حکیم، اتنے میڈیکل سٹور پہلے تھے؟ آپ کہیں گے نہیں تھے، نہیں تھے۔ میں کبھی ہسپتالوں میں جاتا ہوں مریضوں کی عیادت کرنے، پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا ہی ہسپتالوں میں ہے۔ معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہسپتال پہنچی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں 2.5% نکالنے سے بیماریوں سے حفاظت رہتی، اور دنیا کا خوش قسمت تاجر کن کے ایک زکات نکالے اور کہے بیٹا اتنے لاکھ نکلی ہے اور اتنے اور لگا دو، ذرا چھکتا لگا دو جو پچھلی زندگی میں نے نہیں دی تھی، وہ بھی ہر سال۔ ایک تاجر کو میں نے دیکھا، مجھے بے شمار تاجر ملے ہیں تسبیح خانے کی نسبتوں کے بعد، ایک تاجر کو میں نے دیکھا جو پچھلے اس نے 36-37 سال کی زکات نکالی۔ 36-37 سال کی، ہر سال کر کے نکال۔ میں نے اتنے نہیں نکالی تھی اس وقت، میں اتنا مالدار تھا لہٰذا اتنی بنتی ہوگی، لہٰذا اتنی زکات۔ پھر میرا مال بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا، اور رب کا نظام دیکھے، رب کا نظام دیکھے۔ زکات، اچھا وہ پہلے زکات ادھر ادھر دے دیتا تھا، جو بورڈ لگاتے تھے، کپڑا لگاتے تھے۔ جب مجھ سے اس نے نا کہنے گئے، میں نے کہا وہ بذل قربا، اپنے رشتہ دار، شریک برادری، وہاں جب دینا شروع کیا نا، ایک دفعہ مجھے وہ صاحب اپنی فیکٹری میں لے گئے، کہنے لگے آپ ضرور دعا کریں۔ کئی عرصے سے کہہ رہے تھے، کسی اور شہر میں۔ ایک دروازہ کھولا، سخت سردی تھی لیکن اس کمرے میں اے سی چل رہا تھا، بڑی سی مشین تھی۔ کہنے لگے کہ میری مل کے فیکٹری کے جی ایم نے کہا، بڑے مینیجر نے، کہ ہمارا کام بڑھ گیا ہے، ہماری مشینیں آپ آرڈر پورا نہیں کر سکتے، فلاں ملک میں ایک مشین ہے 19 کروڑ کی ملتی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں، منگوا لو۔ انہوں نے کہا یہ پیسے پہلے دینے ہوں گے، یہ پیسے لے لو۔ انہوں نے کہا یہ وہ مشین ہے، اور 19,000 روپے میری زندگی میں ہونا تو بڑی بات کہ میں نے سڑکوں پہ چاک بیچے ہیں، میں نے میمنیوں، رسید بک نہیں تو رسید بک یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ یہ مشین میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کہ جب سے میں نے اللہ کو دینا شروع کر دیا، اللہ کہتے جا اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیا، جا۔ ہم کسی کا احسان نہیں لیتے، رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے، غیور ہے، غیور ہے۔ اور 2.5% کا کس کو کیا ملا؟ جی آن کے بغیر، سود کے بغیر گاڑی ملی، جی پہلے کہتے ہیں ملازم تھا 15-16 ہزار، ایسے کم ملازم تھا۔ اب اللہ کا فضل ہے، اپنا کام ہے 2019 میں، اب 22 میں اپنا کام ہے، اور اللہ پاک بہت دے رہا ہے، صرف اس 2.5% کی وجہ سے۔ آؤ رب سے سودے کرو، ڈرتے کس چیز کے لیے؟ شہنشاہ سے سودے کرتے ہو، غنی سے سودے کرتے ہو۔ ہے جو غنی کو دینے والا، رشتہ آوازیں دیتا ہے کہ ایسے غنی کو دینے والا جو لوٹانا سب سے زیادہ جانتا ہے، اور جب لوٹاتا ہے تو 70 گنا زیادہ کر کے لوٹاتا ہے، اور 70 گنا سے مراد 70 نہیں ہے، 70 سے مراد واللہ یضاعف لمن یشاء، ایسا 70 جس کی کوئی عدد نہیں، جس کا کوئی تعداد نہیں، جس کے کچھ نہیں، وہ 70 ہے۔ اور
کہنے لگے 2.5% جس چیز کا بھی میں نے نکالا وہ چیز بچتی بھی ہے پچتی بھی ہے، بچتی بھی ہے پچتی بھی ہے۔ پچنا یہ ہے ضم ہو جاتی ہے، برداشت ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز زندگی میں سکھ دیتی ہے، سکون دیتی ہے اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے 2.5%۔ یہ اولاد پیدا ہونے پہ جو عقیقے کا بکرا دیتے ہیں یہ کتنے فیصد ہوتا ہے ذرا دیکھیں، بچے کا تو قیمت پتہ ہی نہیں ہے۔ جب 2.5% دیں گے پھر زندگی میں اللہ ان حادثوں، ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں سے بچائے، 2.5%، اور پھر دنیا حسنۃ، اور یہ 2.5% کم سے کم ہے۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں، خیال کرنا یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو سال کے بعد ہوتی ہے، یہ میں مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے یا ہفتے کے بعد یا روزانہ کی آمدنی، یہ جیسے بھی ہے اس میں سے بتا رہا ہوں۔ عجب نسخہ ہے جو رزق مال میں، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی، جو چیزوں اور نعمتوں میں ترقی چاہتا ہے اور چاہتا ہے تو وہ 2.5% نکالے، وہ چاہتا ہے کہ رب اس کو پھر دنیا حسنتوں کی سچی تعبیر دکھائے، سچی تفسیر دکھائے، سچے نقشے اور جلوے دکھائے، تو پھر اللہ کو دے اور جھکتا ہے، دے خوشر، دے ذمہ دار۔ میں تو اپنی الحمدللہ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میرے جذبے، میری نیت میرا اللہ جانتا ہے۔ میرا خاندان در خاندان، میرے خاندان میں تجارت بھی ہے اور زراعت بھی ہے اور درویشی بھی ہے، خاندان خاندان۔ میرے خاندان میں تو زندگی میں آج تک عشر دیا تو پورا دیا۔ 2.5% رزق کے خزانے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے ایسے آتا ہے، ایسے آتا ہے، اللہ کے خزانوں میں سے ایسے 2.5%۔ اور کس کو کیا ملا 2.5%؟ کیا ملا؟ اور میرے بیٹے کا پہلے کہنے لگے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، انہوں نے ایک سوئی بھی نہیں لئی، اور میری بیٹیاں کاروں میں گھوم رہی ہیں، اور میرے بیٹے کا اپینڈکس کا آپریشن تھا، بڑے ہسپتال والوں نے 1.5 لاکھ مانگا، وہ بھی ہو گیا، کچھ نہیں لگا۔ یہ 2.5% کا رزق وہ پھر ایسے ہے، پھر کتنے کروڑ کا ٹیکہ نہیں لگتا، کتنے کا 16 کروڑ کا ٹیکہ نہیں لگتا، 16 کروڑ کا۔ آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ پڑھیے، چیک کر لیں آپ، آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ پڑھیے، 2.5% اپنی نسلوں کے کام آتا ہے، 2.5% نسلوں کی برکت کا ذریعہ ہے، 2.5% نسلوں کی خوشحالی ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے عزت دولت رزق ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے شان و شوکت ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے تونگری ہے، اور 2.5% نسلوں کے مال کا، نسلوں کی جان کا، نسلوں کی آبرو کا اور نسلوں کی خوشحالیوں کا ذریعہ ہے 2.5%۔ 2.5% آپ کا جتنا ہے بس اس سے زیادہ نہ نکالیں، کوئی حرج نہیں، کیا ہے، لیکن یہ 2.5% سنبھال کے رکھیں۔ میں آپ کو آج سٹیپ بتا رہا ہوں۔